بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ چیپٹر نمبر 4 ہم کر رہے ہیں، جنرل والا۔ اس کے لانگ کوشچن کر رہے ہیں، جو کہ 10 نمبر کا ایک کوشچن آتا ہے۔ آج اس کا ہم نے لانگ کوشچن کا تیسرا ٹاپک کرنا ہے، تیسرا کوشچن کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھیں، یہ کوشچن نمبر 3 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فرام دا فالوئنگ ٹرانزیکشنز آف آ مرچنڈائزنگ کنسرن، کہتا ہے کہ فرام دا فالوئنگ ٹرانزیکشنز، ان ٹرانزیکشن کا تعلق مرچنڈائزنگ سے ہے، یعنی مرچنڈائز خرید رہے ہیں، مرچنڈائز بیچ رہے ہیں۔ یو آر ریکوائرڈ ٹو پریپیئر جرنل، کہتا ہے اس کی جرنل بنائیں۔ تو مئی کا مہینہ ہے، یہ کوشچن نمبر 3 ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے یہ لائنیں میں نے پہلے ہی لگا لی ہیں، ادھر لکھیں گے جرنل کوشچن نمبر 3۔ یہ خانے جو ہیں پر کرنے ہیں، ادھر لکھ دیں گے ڈیٹ، اس خانے میں پرٹیکولرز، یہ پرٹیکولرز والا خانہ آپ نے بڑا بنانا ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے جو سوال کر کے بھیجتے ہیں اس میں پرٹیکولر والا خانہ بہت چھوٹا بنایا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل لکھنی ہوتی ہے، اس لیے وہ خانہ بڑا بنانا ہے آپ نے۔ یہ ڈیبٹ اور یہ کریڈٹ، یہ ڈی آر اور سی آر کے ساتھ آپ نے ڈاٹ کا نشان لازمی لگانا ہے، یہ لڑکوں نے نہیں لگایا ہوتا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ڈاٹ لازمی لگائیں۔ تو یہ کوشچن نمبر ہم 3 کر رہے ہیں۔ May 1 purchased goods for cash 30,000 کی گڈس خریدی ہیں نقد۔ ادھر ہم لکھیں گے May 1۔ تو اسٹوڈنٹس جب ہم گڈس خریدیں گے یا مرچنڈائز خریدیں گے تو مرچنڈائز کی جگہ ہم نے پرچیز کو ڈیبٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آگے بیچنی ہوتی ہیں، اپنے پاس نہیں رکھنی ہوتی۔ تو پرچیز ڈیبٹ، کیش میں کمی ہو رہی ہے، کیش ہم دے رہے ہیں، کیش کریڈٹ۔ یہ ہم نے خریدی ہیں 30,000 کی، 30,000 ڈیبٹ میں اور 30,000 کریڈٹ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی یہ ڈیٹیل لکھنی ہے، پرچیزڈ گڈز فار کیش، کہ یہ گڈز ہم نے نقد خریدی ہیں، اور یہ اگلی لائن پر ہم نے یہ لائن کھینچ دینی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس یہاں پر لائن کھینچ دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، سوال کلوز ہو جاتا ہے۔ ذرا صاف اور کھلا اسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ کو کہتا ہے پرچیزڈ گڈز آن اکاؤنٹ، ادھار خریدی ہیں۔ پہلے اس میں پہلی والی انٹری میں ہم نے نقد خریدی تھی، اس میں ہم ادھار خرید رہے ہیں فرام علی سے 7,500 کی۔ تو جب گڈز خریدیں گے تو گڈز کی جگہ ہم پرچیز کو ڈیبٹ کریں گے، اور علی سے خریدی ہیں، علی دے رہا ہے، بریکٹ میں اکاؤنٹس پیبل بھی لکھ دیں گے کہ یہ پیسے ہم نے بعد میں ادا کرنے ہیں، 7,500 یہ دونوں طرف لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس کی نریشن اسی طرح لکھیں گے، پرچیزڈ گڈز آن اکاؤنٹ، کہ یہ ادھار خریدی ہیں، اور یہ پھر اگلی لائن پر لائن لگا دینی ہے۔ 2 تاریخ کے بعد ہے جی 8 تاریخ، گڈز گیون ایز ڈونیشن، ڈونیشن امداد، ڈونیشن دی ہیں ہم نے، گڈز دی ہیں ڈونیشن کے طور پر۔ تو ڈونیشن ڈیبٹ اور گڈز دی ہیں، تو ہم نے یہ پرچیز کو کریڈٹ کرنا ہے کہ پرچیز میں کمی ہو رہی ہے ہمارے پاس 200 روپے کی۔ اس کی نریشن بھی لکھیں گے، گڈز given ایز ڈونیشن، اور یہ لائن لگا دینی ہے۔ 8 تاریخ کے بعد 15 تاریخ ہے،
گڈز گیون ایز چیریٹی، خیرات دی ہے. یہاں ہم ڈونیشن دے رہے تھے، یہاں ہم چیریٹی دے رہے ہیں، لیکن گڈز دے رہے ہیں. تو چیریٹی کو ڈیبٹ کریں گے، گڈز دے رہے ہیں تو پرچیز کو کریڈٹ کریں گے 120 کی. اس کی ڈونیشن بھی ڈیفینیشن بھی لکھیں گے. گڈز گیون ایز چیریٹی، کہ چیریٹی کے طور پر دی ہیں، خیرات کے طور پر. 15 کے بعد ہے 18 تاریخ. گڈز یوزڈ فار پرسنل یوز، یہ کاروبار کے مالک نے پرسنل یوز کر لی ہیں 150 کی گڈز جو ہیں. یہ 18 تاریخ. جب پرسنل یوز کرے گا تو اس کو ہم ڈرائنگز کہتے ہیں. جب کاروبار کا مالک اپنے یا ذاتی استعمال کے لیے، چاہے وہ کیش استعمال کرے چاہے وہ گڈز استعمال کرے، اسے ہم ڈرائنگز کہتے ہیں. اگر کیش استعمال کر رہا ہو تو کیش کو کریڈٹ کریں گے، اگر گڈز استعمال کر رہا ہو تو پھر پرچیز کو کریڈٹ کریں گے. چونکہ اس نے گڈز استعمال کی ہیں ذاتی، اس لیے پرچیز کو کریڈٹ کرنا ہے. تو ڈرائنگز ڈیبٹ اور پرچیز کریڈٹ 150 کی. اس کی ڈیٹیل لکھیں گے. گڈز یوزڈ فار پرسنل یوز، کہ ہم نے پرسنل یوز کرنی ہے یہ. اس کے بعد ہے 23 تاریخ. لکھنی ہے یہ اسٹوڈنٹس. یہ 23 تاریخ ہے. ڈیفیکٹیو گڈز ریٹرن ٹو علی کو واپس کر دی ہیں. یہ پہلے ہم نے یہ 2 تاریخ کو علی سے پرچیز کی تھی، چونکہ پہلے پرچیز کی تھی اب واپس کر رہے ہیں تو یہ پرچیز ریٹرنز ہے. اب ہم علی کو واپس کر رہے ہیں. علی ہم سے پھر مال جو ہے وہ وصول کر رہا ہے. ڈیفیکٹیو جو ہے، خراب جو ہے، علی کو ہم ڈیبٹ کریں گے. اکاؤنٹس پیبل بھی ساتھ لکھ سکتے ہیں، نہ لکھیں پھر بھی ٹھیک ہے. اور مال واپس کر رہے ہیں، پرچیز ریٹرن کو کریڈٹ کریں گے. یہ مال ہم نے 1500 کا واپس کیا ہے علی کو. یہ 1500 لکھ لیا. یہاں تفصیل لکھ دیں گے. مرچنڈائز بھی کہتے ہیں، گڈز بھی کہتے ہیں. ریٹرنڈ ٹو علی، کہ یہ مرچنڈائز علی کو واپس کر دی ہیں، اور یہ خالی لائن پر لائن لگا دی. اس کے بعد یہ لاسٹ والی انٹری ہے 25 کی. ریٹرنڈ ڈیفیکٹیو گڈز ٹو زین. اب زین کو مال جو گڈز ہے خراب وہ واپس کر دیا ہے. پہلے علی کو واپس کیا تھا، اب زین کو واپس کیا 300 کا. تو یہاں لکھیں گے 25 تاریخ. اب مال واپس زین وصول کر رہا ہے. زین ڈیبٹ، بریکٹ میں اکاؤنٹس پیبل لکھ سکتے ہیں، اور پرچیز ریٹرنز کریڈٹ. ریٹرن لکھنا لازمی ہوتا ہے. پرچیز ریٹرنز کریڈٹ. یہ ہے 300 کا. تو یہ 300 جو ہیں یہ لکھ دیے ہم نے. اس کی ڈیٹیل بھی لکھ دیں گے. مرچنڈائز ریٹرنڈ ٹو زین، کہ زین کو واپس کر دی ہیں. اس طرح سے پھر یہ لائن لگائیں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے کوشچن کیا ہے. کوشچن نمبر 3، 10 نمبروں کا نومیریکل. یہ بہت اچھا سوال ہے، آپ کو آنا چاہیے. اس کو کر کے بھی سینڈ کریں. ایک مہربانی کیا کریں کہ فٹ سے لائنیں لگایا کریں، سیدھی لائنیں لگایا کریں. یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کا برابر خانہ ہو، اس کے مطابق ڈیٹ کا خانہ ہو. پرٹیکولرز والا خانہ سب سے بڑا بنانا ہے،
کیونکہ اس میں زیادہ تفصیل لکھنی ہوتی ہے، پھر پی آر کا چھوٹا سا کھانا بنانا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا کوسچن تھا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔